شب معراج کی رات کو جاگنا، صبح اٹھ کر روزہ رکھنا اور رات بھر عبادت کرنا، اس کی جو شرعی حیثیت ہے یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ ہی سنت ہے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے اس رات کی فضیلت کی عبادت یا دن کا روزہ ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے اور صبح اٹھ کے روزہ رکھتا ہے اور وہ اس کو لازمی سمجھتا ہے اور نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے یا گنہگار تصور کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ اس کی عبادت ناجائز اور گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص نارمل طریقے سے رات کو جاگتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے، نوافل بھی ادا کرتا ہے اور اپنے اس سارے عمل کو نفل سمجھتا ہے، اور صبح جو روزہ رکھتا ہے اس کو بھی نفل سمجھتا ہے، اور اس طرح اس کی کوئی قید نہیں لگاتا اور اس کے کرنے والے کو ثواب اور نہ کرنے والے کو گنہگار نہیں سمجھتا، تو ایسے شخص کے لیے کوئی قید بھی نہیں ہے عبادت کرنا، کیونکہ نوافل کے لیے کوئی ٹائم مختص نہیں، اور نہ نفلی روزہ ہو یا نماز ہو اس کے لیے کسی دن کی قید ہے۔ لیکن کسی بھی چیز کو شریعت میں اپنی طرف سے مخصوص کر دینا دن کے ساتھ، یا اس کو وقت کے ساتھ، یا اس کو رات یا دن کے ساتھ قید لگا دینا، یہ اس چیز کے ناجائز یا جائز ہونے کا ثبوت مانگتی ہے۔ دوسری بات جو اس میں اہم ہے کہ شب معراج کے موقع پر اجتماعات منعقد کرنا مساجد میں یا کہیں اور معراج کے موضوع پر، تو میرے نقطہ نظر کے مطابق یہ ٹھیک عمل ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کے اندر ایک معراج کے دن کی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے اور جو وہاں سے تحفے ملے ہیں ان کا ذکر کرنا، اور جو قرآن میں معراج کا ذکر آیا ہے اس کو بیان کر کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، وہ ان اجتماعات کے ذریعے جہاں پر علماء اس کی حقیقت کو بیان کریں، وہاں پر اس میں داخل کی گئی بدعات اور رسومات کو ادا کرنے سے لوگوں کو منع بھی کریں۔ تو یہ اگر دونوں صورتوں میں اس کو اس انداز سے بیان کیا جائے اور اس انداز سے ان عبادات کو بجا لایا جائے، تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر عمل ہوگا۔